بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کمال اور عظمت بخشی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایسے کلمات، ایسے الفاظ عطا فرمائے ہیں جن کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ الفاظ مختصر اور ان کا معنی اور مفہوم، سات سمندروں کی سیاہی بھی کم ہے، کائنات کے شجر و حجر کی کلمیں بھی کم پڑ جائیں، ایسے کلمات عطا فرمائے۔ ایسا کمال اور ایسا عروج عطا فرمایا یہ کائنات کے کسی بھی انسان کو میسر نہ ہوا، نصیب نہ ہوا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کے درمیان میں ایک مجلس علمی مذاکرہ ہوتا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو تعلیم فرماتے، مگر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھ کر سلام پھیرنے کے ساتھ ہی گھر چلا آتا، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ معاذ صبح کو ہماری مجلس میں نہیں آتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر معذرت فرما دی کہ میں فجر کی نماز کے بعد ایک وظیفہ کرتا ہوں، ایک تسبیح پڑھتا ہوں، اور اس کا معمول بہت عرصے سے بنایا ہوا ہے، 7,000 مرتبہ تسبیح پڑھتا ہوں، 7,000 مرتبہ تسبیح پڑھتا ہوں۔ اگر میں کہیں بیٹھ جاؤں فجر کی نماز کے بعد تو وہ میرا معمول جو ہے، میرا عمل جو ہے وہ پورا ہونے نہیں پاتا، اس لیے میں فجر کی نماز پڑھنے کے ساتھ ہی، سلام پھیرنے کے ساتھ ہی گھر آ کر اس معمول کو، اس عمل کو پورا کرتا ہوں۔ قربان جیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتلا دوں جس کا ایک مرتبہ پڑھ لینا، صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا 7,000 مرتبہ تسبیح پڑھنے سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام تو حریص تھے، وہ تو ایسے کوٹ کوٹ کر ان کے اندر جذبہ بھرا تھا نیکی کا، سبقت کا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، مجھے ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تسبیح، ان کلمات کو ذرا غور سے سن لینا، یاد کر لینا، اور اگر لکھے ہوئے چاہیے تو کتاب کا نام بھی بتا دیتا ہوں، حوالہ بھی دے دیتا ہوں، دیکھ لینا۔ آج کل کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، ایک انگلی کے کلک کے نیچے سارا کچھ آ گیا ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ تو دیکھ لینا اس تسبیح کو جو ایک مرتبہ پڑھنے سے 7,000 مرتبہ تسبیح پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک دفعہ پڑھیں یہ کلمات۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ لا الہ الا اللہ عدد رضا ہو، لا الہ الا اللہ عدد رضا ہو، رضا راضی سے ہے، خوش ندی سے ہے۔ لا الہ الا اللہ زینت عرشہ، زینت عرشہ، عرش کی زینت
زینت زینت مزین کن. لا الہ الا اللہ عدد رضا ہو، لا الہ الا اللہ زینت عرش ہی، لا الہ الا اللہ عدد خلق ہی، لا الہ الا اللہ عدد خلق ہی. آہستہ آہستہ بول رہا ہوں تاکہ لکھ سکیں، سن سکیں، سمجھ سکیں. لا الہ الا اللہ ملأ سماوات ہی، ملأ میم لام آگے حمزہ، ملأ سماوات ہی. لا الہ الا اللہ عدد خلق ہی، لا الہ الا اللہ ملأ سماوات ہی، لا الہ الا اللہ ملأ ارض ہی، لا الہ الا اللہ ملأ ارض ہی زمین. لا الہ الا اللہ ملأ ما بینہما، ملأ سماوات ہی، ملأ ارض ہی آسمان اور زمین کے پلڑے ترازو کی طرح جس کے اوپر کوئی چیز تولی جائے. ملأ ما بینہما ان دونوں کے درمیان، آسمان اور زمین دونوں کے درمیان کے فضا پلڑے جس کے اندر یہ تسبیحات، یہ قول، یہ اقرار، یہ ذکر و اذکار تولے جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ مثل ذالک معہ، لا الہ الا اللہ مثل ذالک معہ واللہ اکبر مثل ذالک معہ، واللہ اکبر مثل ذالک معہ. دوبارہ کلمات کو سنیے. لا الہ الا اللہ عدد رضا ہو، لا الہ الا اللہ زینت عرش ہی، لا الہ الا اللہ عدد خلق ہی، لا الہ الا اللہ ملء سماوات ہی، لا الہ الا اللہ ملء ارض ہی، لا الہ الا اللہ ملء ما بینہما، لا الہ الا اللہ مثل ذالک معہ واللہ اکبر مثل ذالک معہ. یہ کنز العمال کتاب ہے. کنز العمال صفحہ نمبر 442، 442 صفحہ نمبر، کنز العمال جلد نمبر 1. تو یہ وہ کلمات ہیں. اس دعا کا ایک دفعہ پڑھ لینا ایسا ہی ہے جس طرح 7000 مرتبہ کوئی ذکر کیا ہو تو تسبیح پڑھی ہو. تو فرماتے ہیں محدثین، مشائخ، پیران طریقت کہ یہ دعا پڑھا کرو، اس کے اندر بہت برکات ہیں، بہت فضائل ہیں. کنز العمال کی یہ کتاب جس کا صفحہ نمبر 442 ہے، جلد نمبر 1 ہے. اور اگر وہ کتاب نہ ہو تو کتاب ہے بکھرے موتی، صفحہ نمبر 55 پہ یہ لکھا ہوا ہے. ایک بات یہ بتاؤں، یہ نیکیاں، یہ نمازیں، یہ صدقات، یہ فطرات، یہ اعمال، یہ اذکار رب کے ہاں گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے. گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے. اس کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے، سمجھ آ گئی تو پھر کوئی عمل رائگاں نہیں جائے گا، تڑپ پیدا ہوگی، جذبہ پیدا ہوگا. ایک بندہ آسودگی میں، خوشحالی میں، ایک ہوادار ٹھنڈے یخ بستہ کمرے میں بیٹھ کر کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے، مرغن قسم کی غذائیں کھا کر فالتو پیسے کو صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے. کوئی بندہ اپنی بہترین سواری پہ
عید پڑھنے جا رہا ہے یا جمعہ پڑھنے جا رہا ہے، وہ مسجد تک اپنی سواری پہ جاتا ہے، پڑھنی اس نے نماز ہی ہے، فجر کی ہو، ظہر کی، عصر کی ہو، مغرب کی، عشاء کی ہو، جو بھی ہو۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو اپنی بے بسی میں، تنگ دستی میں، غربت کے عالم میں پیدل چل کر مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، ایک جھونپڑی میں جس کے اندر کوئی سردی اور گرمی سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے، وہاں بیٹھ کر تسبیح اور اذکار اور ذکر و فکر میں مشغول ہے۔ اسے دھوپ بھی لگتی ہے، اسے گرمی لگتی ہے، اسے ٹھنڈ بھی لگتی ہے، ایک بندہ وہاں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتا ہے۔ ایک بندہ بارش آندھی طوفان میں چل کر مسجد تک جاتا ہے، حالانکہ شرعی حکم یہ ہے کہ آندھی بارش طوفان میں نماز گھر میں پڑھی جائے تو ثواب مل جائے گا۔ یہ دو آدمی ہیں جو اپنی عیش و عشرت میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں فالتو سے، اور ایک بندہ وہ ہے جو دن بھر کی مزدوری اور کمائی سے جو کچھ وہ کماتا ہے وہ لیتا ہے، اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس کا اس طرح کا خرچ کرنا بے بسی اور تنگ دستی کے عالم میں اللہ کی، اس لیے یہ گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ وہ غزوہ تبوک کے موقع پر نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا چندے کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش عارض نہیں کی ابو بکر سے کسی ایک موقع پر میں سبقت لے جاؤں، گھر کا آدھا سامان، کچھ مال آیا ہوا تھا، گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوٹلی میں اتنا سارا سامان باندھ کے، حتیٰ کہ قمیض کے یہ لگے ہوئے بٹن بھی توڑ کے، دیواروں پہ ہاتھ پھیر پھیر کے کوئی چیز تلاش کر رہے تھے، کوئی سوئی، جس طرح پرانے دور میں ایک سوئی کسی دیوار کی دراڑ کے اندر لٹکا دی جاتی تھی، وہ بھی دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہے کہ کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کتنا لائے ہو، کتنے چھوڑے آئے ہو؟ فرمایا آدھا لایا ہوں اور آدھا آپ کی خدمت میں۔ ابو بکر آئے اتنے پوچھ کیا لائے ہو؟ حضور جو کچھ ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہے۔ گھر والوں کے لیے کیا رکھ آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے رکھا ہوں اللہ اور اللہ کا رسول بس، بلبل کو پھول اور پروانے کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت عمر نے کہا آج کہ کوئی موقع ایسا ہوتا ہو ابو بکر سے، تو آج تو اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنے گھر کے لیے چھوڑا ہے، میں تو آدھا مال چھوڑا ہے۔ ایک ایسا بندہ تھا جس نے مٹھی میں کھجوریں چند پکڑ کے لائی، اور ایک بندہ پورا ڈھیر کھجوروں کا لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹھی میں لانے والی کھجوروں کو اپنے مٹھی میں لیا اور مٹھی میں رکھا۔ اس کا یہ جذبہ اس ڈھیر ساری کھجوروں سے کیا ہے، زیادہ ہے۔ اس لیے ایسے اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، اگر گنے جائیں تو وہ کھجوریں ڈھیر میں زیادہ ہیں ثواب، لیکن یہ جذبہ، اس کا ایثار، اس کی قربانی اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے، نبی کے لیے، غریبوں اور مسکینوں کے لیے، اس لیے یہ اعمال جو ہوتے ہیں یہ تولے جاتے ہیں۔ ان کے اندر جتنا ذوق اور جتنا شوق پیدا کرو گے نا، اتنا ان کا وزن بڑھتا جائے گا۔ ایک بندہ صاحب حیثیت ہے اور اس سے بھی اوپر ہے، وہ اگر کسی کو 100 روپیہ صدقے اور خیرات پہ دیتا ہے، ایک آدمی بالکل تنگ دست ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بلکہ وہ صدقہ لینے کا دار ہے، لیکن اس نے اپنے محنت اور مزدوری سے کسی کو 10 روپے دے دیے بلکہ 1 روپیہ دے دیا، تو اس امیر کے 100 1000 سے یا لاکھ سے وہ 1 روپیہ زیادہ بس نہیں ہوگا، جو میں سمجھا ہوں۔ باقی کوئی منطقی، کوئی فلسفی، کوئی فقیہ، میری عقل سے زیادہ عقل رکھنے والا اس کے اوپر بے شمار مثالیں کوئی بھی پیش کر سکتا ہے، مجھے کوئی سے نہیں ہے، لیکن جو میں سمجھا ہوں، جو بندے کا اثار، جو بندے کا خلوص، جو بندے کا ذوق ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ذکر کے لیے، اذکار کے لیے، مجلس بنانے کے لیے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی
रहमतुल्लाह ताला से किसी ने पूछा ना ये मेरे पास किताब है अखबारुल अखयार, ये इस कैन पे लिखा हुआ है, उनसे पूछा किसी ने कि आप अल्लाह के हाँ कौन सा अच्छा अमल लेके जाएंगे जिसके ऊपर आपको फ़ख्र हो। तो फरमाया कि अल्लाह के हाँ मैं बड़ा फ़ख्री अमल लेके जाऊंगा कि मैं हर साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद बनाता हूँ, आप सल्लम का मीलाद बनाना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पर ज़िक्र कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी तौफीक दी है ना, हर साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ, जज्बे के साथ मनाता हूँ, मनाया जाता है। बल्कि यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक हर रोज़। इसमें जो हस्ब तौफीक होता है खाने के लिए पिलाने के लिए पेश किया जाता है। हिंदुस्तान के एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने एक फार्मूला बनाया हुआ था अपनी हैसियत के मुताबिक। पहले दिन 1 किलो या 1 मन, अपनी हैसियत बता रहा हूँ, इतना वो अनाज, चावल, सूजी वगैरह जो भी बनाकर खाने के लिए पेश किया जाता। दूसरे दिन 2 मन या 2 किलो, और 12 रबीउल अव्वल को 12वें दिन 12 मन या 12 किलो जिन्स बनाकर वो क्या करते, सरकार की खुशी में तकसीम फरमाते। और इस ज़ौक़ और जज्बे के साथ जो बंदा पेश करता ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपनी मुट्ठी में, अपने दस्ते मुबारक में लेकर फ़ख्र फरमाते हैं, लोगों को बतलाते हैं। बेशुमार वाक़यात ऐसे हैं। शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह ताला का, मौलाना जामी रहमतुल्लाह ताला का। तो इसलिए ये कलिमात जो ज़िक्र किए गए हैं, बतलाए गए हैं, अगर कोई बंदा इसका एहतमाम करता है तो फिर एक दफ़ा ये कलिमात पढ़ने से 7000 मरतबा तस्बीह पढ़ने से बेहतर हैं।